قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی بات چل رہی ہے۔ اللہ عالم کہ گورنمنٹ اس میں سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیا کر رہی ہے، ہمیں علم نہیں، لیکن یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے، ملک میں رہنے والے یا تو اکثریت ہوں گے یا اقلیت۔ اب یہاں پاکستان میں الحمدللہ تعالی مسلمان اکثریت ہیں، اس کے علاوہ جو رہنے والے قومیں ہیں، مذہب ہیں، وہ سارے کے سارے اقلیت ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، جی اسی طرح سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، یہ سب لوگ اقلیت کہلاتے ہیں۔ تو کسی نے یہ مشورہ دیا گورنمنٹ کو کہ جو اقلیت لوگ ہیں قادیانی کو کہاں رکھیں گے، اکثریت میں رکھیں گے یا اقلیت میں رکھیں گے؟ اکثریت میں تو رکھ نہیں سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اکثریت میں تو مسلمان ہیں، تو انہیں پھر اقلیت میں تو رکھنا چاہیے۔ کافروں کی باقیوں کی ہم نے اقلیت بنائی ہے، ہندو بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، کرسچن، تو یہ غیر مسلم جتنی برادریاں ہیں، جتنی قومیں ہیں، یہ سب اقلیت کہلاتے ہیں۔ تو انہی میں قادیانی کو بھی رکھ لیا جائے کہ وہ بھی اقلیت ہیں۔ اب جس نے کہا اس نے اپنے دماغ کے مطابق صحیح کہا کہ قادیانی یا تو اکثریت ہوں گے یا اقلیت ہوں گے، اکثریت تو ہو نہیں سکتے، تو اقلیت تو ہونا چاہیے۔ اس نے یہ بات ٹھیک کی ہے، عقل کے مطابق اس نے سوچ کر صحیح کہا، لیکن اس کی توجہ اس بات کی طرف نہیں گئی کہ اقلیت اسے کہتے ہیں جو اپنے ملک کے قانون کو مانے۔ عیسائی جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ پاکستان کو اسلامی کنٹری مانتا ہے اور اس کے تمام تر قوانین کو فالو کرتا ہے۔ یہ ہندو رہ رہا ہے تو وہ اس لیے پاکستان کا شہری ہے کہ اس نے پاکستان کے تمام قانونوں کو تسلیم کیا ہے اور اسے ایک ملک تسلیم کیا ہے۔ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی پاکستان کا رہنے والا ہے، تو اقلیت یا اکثریت کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس ملک کا وفادار ہے، وہ اس ملک کا رہنے والا شہری ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اقلیت میں ہے یا اکثریت میں ہے، اپنے درجے کے حساب سے اس کو اس ملک کے تمام قوانین کی پاسداری کا عہد ہے اور اس پاسداری پر وہ رضامند ہے، تو یہ ملک اس کو سہولت دے گا، اسے آزادی دے گا، اس کو تحفظ کرے گا، یہ ملک کی ذمہ داری ہو جاتی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ قادیانی تو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو پہلے دن سے نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں اس کا وجود ہی غلط ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے سننے والے کہ یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں مولانا۔ آج تک قادیانی ربوہ میں اپنے دفن کرنے والے مردوں کو امانتاً دفن کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین نہیں ہے، یہ ناپاک لوگوں کی سرزمین ہے، ہم مجبور ہیں، ہمیں جس دن قادیان جانے کی اجازت ہو جائے گی ہم اپنی میتیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ یا وہ اپنے ذہن میں ایک بات اور بھی رکھتے ہیں کہ جس دن ہمارا یہ ملک، یہ سرزمین ہم فتح کر لیں گے تو یہ ہماری ہو جائے گی، تو ہم پھر اس میں دوبارہ ان مردوں کو دفن کریں گے۔ وہ امانتاً دفن کرتے ہیں، وہ تو اس دھرتی کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کو ایک عقلی مثال سے سمجھاؤں، اگر وہ پاکستان کے قوانین کو تسلیم کر لیں کہ یہ سب قوانین جو ہیں وہ درست ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں تو ایک یہ بھی قانون ہے کہ قادیانی پاکستانی قانون کے مطابق کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ آج پاکستان کا قادیانی اس قانون کو مان لیتا ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیتا ہے، تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی دو کیٹیگری ہیں، مسلم یا غیر مسلم۔ آپ مسلم نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ مسلم نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے، ہمارے قانون نے ثابت کیا ہے، ہماری عدالتوں نے ثابت کیا ہے، تو مولویوں کے جھگڑے نہیں تھے یہ۔ تو آپ جس دن مان لیں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں، آپ ایک کیٹیگری بن جائیں گے، آپ اقلیت ہوں گے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو اب پھر وہ کون سی کیٹیگری بنی؟ وہ نہ اکثریت ہے نہ وہ اقلیت ہے، وہ باغی ہیں۔ کیا کسی گھر کے اندر کوئی چور چوری کرنے کے لیے کود آئے، آپ کو قتل کرنے کے لیے کود آئے، وہ آپ کے گھر کا فرد کہلائے گا یا مہمان؟ بھئی دو ہی کیٹیگری ہیں، یا آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کے فرد ہیں یا آپ کا مہمان ہے۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی کہے بھی آپ ان دونوں میں سے کسی میں تو ڈالیے، تو اسے کہیں گے کہ یہ میرے گھر کا نہ فرد ہے نہ یہ مہمان ہے، یہ باغی ہے، یہ چور ہے، ڈاکو ہے۔ پاکستان کا رہنے والا ہر قادیانی پاکستان کا باغی ہے، اس لیے نہ وہ اکثریت ہو سکتا ہے نہ وہ اقلیت ہو سکتا ہے۔ وہ پاکستان کو تسلیم کرے اور وہ پاکستان کے قوانین کو تسلیم کرے کہ اس کے تمام تر قوانین کو میں اس طرح تسلیم کر رہا ہوں جس طرح ہندو کرتا ہے، سکھ کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، اس میں یہ بھی اس کو ماننا۔ ہندو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتا ہے، سکھ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتا ہے،
کرسچن اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، اسے تو اگر کوئی مسلمان کہہ دے تو وہ گالی سمجھتا ہے، تو اسی طرح قادیانی کو اپنے آپ کو غیر مسلم ماننا ہوگا، وہ یہ مان لے تو اقلیت میں شامل ہو جائے گا، لیکن وہ باغی بھی رہے اور ملک کا اقلیت کے اس دائرے میں داخل ہو کر وہ ملک کے کسی عہدے پر بھی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ان کا بغاوت کا کوئی کام دیکھا گیا، انہیں پکڑا گیا، اس کا ڈیٹا نکالا تو سارا پیچھے قادیانی۔ تو کیا اب بھی حکومتوں کی آنکھوں میں پردے رہیں گے اور ہماری عوام اس کو ایک چھوٹا سا جھگڑا سمجھے گی؟ پاکستان کا بہت بڑا دشمن طبقہ ہے قادیانی طبقہ، مرزائی طبقہ، اسے سمجھنا چاہیے، اسے سیریس لینا چاہیے، حکومتوں کو بھی، عوام کو بھی۔ ہم مشتعل نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رہنے والا اس ملک کو تسلیم کرے اور اس ملک کے قوانین کو تسلیم کرے، اور وہ باغی نہیں ہے، وہ حامی ہے۔ جب وہ حامی ہے تو اس کا جو مذہب ہے وہ اس مذہب کو ڈکلیئر کرے، اپنے مذہب کی آزادی کے اندر جو چاہے کرتا پھرے۔ اس ملک میں عیسائی کو آزادی ہے، اپنے دائرے میں وہ جو مرضی چاہے کرے، ہندو ہے، مگر وہ ہندو اپنے آپ کو ہندو تو کہتا ہے نا، مسلمان تو نہیں کہتا ہے۔ قادیانیوں کی ڈبل پالیسی، اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہہ کر وہ اقلیت میں شامل ہو۔ بھائی آپ احمدی مسلمان ہیں جب تو آپ پھر اقلیت میں کیوں؟ آپ تو پھر اکثریت مسلمان ہیں تو آپ اکثریت میں آئیے، اور جب آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہ ہونا مانیے، اور واقعی یہی ہے، پھر آپ کو اقلیت میں اس وقت لیا جائے گا جب آپ مسلمان نہ ہونا تسلیم کریں گے۔ اقلیت میں وہی آتا ہے۔ یہ ایک پالیسی تھی، پکڑی گئی ہے، اور الحمدللہ تعالی کچھ دانشور لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ ممکن ہے کہ حکومت کے عہدیداروں کو ان چیزوں کی طرف دھیان نہ گیا ہو، ممکن ہے کہ ان کی کوئی شاطر بازی ہو اور وہ اس چکر میں پکڑے گئے۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس سرزمین پر نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ پاکستان کے مسلمان غیور فوجیوں، پولیس والوں نے، ایجنسیوں نے، ملک کے بڑے بڑے عہدیداروں نے اور مسلمان عوام نے اس دھرتی پر اس قادیانیت کے مقابلے میں بڑی جانیں دی ہیں، بڑی جانیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد شہید ہوئے سن 53 سے لے کر 77 تک، 77 تک۔ تو اس 1.5 لاکھ افراد کی جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی کہ جب چاہے جو چاہے کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ ان کے بعد جھوٹے بننے والے لوگ تو حضور نے پہلے بتا دیا تھا آئیں گے، تعداد تک بتا دی، یہ تک بتا دیا ان میں اتنے مرد ہوں گے، اتنی عورتیں ہوں گی، اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ قادیانیت کے فتنے سے ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک کو پاک فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پھوٹا ہے اب کوئی اہم ایسا فیصلہ ہو جائے کہ آئندہ ان کو یہ جرت بھی نہ ہو، کیونکہ اب گورنمنٹ کو کچھ تو کرنا ہے نا کہ بھئی یہ اکثریت بھی نہیں ہے اور اقلیت بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب یہ تو ڈکلیئر کرنا پڑے گا، چھیڑا ہے تو اس کو پورا کریں، اور ان کو اقلیت بنانا ہے تو پہلے ان کو منوائیں کہ وہ اقلیت میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اقلیت میں کون ہے؟ غیر مسلم ہے، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، اور ایسا اگر ہو جائے تو پوری دنیا میں پھر ان کا چہرہ دکھایا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے آپ کو خود غیر مسلم مان لیا ہے۔ یہ اب فیصلہ کوئی ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، کوئی بہتری ہو، اور نہیں مانیں گے تو تیسری کیٹیگری لازم آئے گی، باغی ہیں۔ دو چیزیں نہیں ہیں تو تیسری ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے، وہ پاکستان کے بھی باغی ہیں، وہ اسلام کے بھی باغی ہیں۔ ان کا اصل قصور تو اسلام سے بغاوت ہے نا، ملک سے بغاوت تو بعد میں، پاکستان سے تو ان کو بغاوت صرف اس لیے ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ قانونی جو فیصلہ فرمایا وہ ان کے لیے باعث تکلیف ہے، اس لیے اس کے خلاف ہیں۔ وہ قائد اعظم دری جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کی وفات ہو گئی۔ سب لوگ دوڑ کر بانی پاکستان کے جنازے میں شامل ہو رہے تھے مرشد سمجھ کر، وہ نہیں گیا۔ وہ سارے کہہ رہے ہیں آپ وزیر خارجہ اتنا بڑا ہوتا ہے آپ کا، وزیر خارجہ بلا ہوتی ہے، تو آپ نہیں جا رہے۔ اس نے کہا میں اس کے جنازے میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے۔ اور کہا مسلمان ہے تو کیا آپ کا؟ میں تو احمدی ہوں۔ اس دن پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے۔ اس کے دل میں نفرت دیکھیں کہ اپنے ملک کے بانی
جس کے جنازے میں مسلمان ہی نہیں ساری دنیا پاکستان کے رہنے والے جو بھی لوگ تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، سب جمع ہوئے تھے، آئے تھے سب ایک اعزازاً محبتاً، جو ملک کا باپ کہلایا۔ اور اس کے لیے پہلے دن ہی ان کا یہ رویہ تھا، ان کے دلوں میں ایسی بغاوت تھی کہ قادیانی کبھی بھی کسی منصب پر، حکومتی منصب پر، ادارے میں جہاں بھی پکڑا گیا ہے تو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا تھا، وہ اپنی بغاوت سے ہی پکڑا گیا۔ تو اس طرح جن کا مشن ہی بغاوت ہے، جو صرف باغی نہیں ہے، ان کا مشن ہی بغاوت ہے، کیا ایسے لوگوں کو کسی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا کہ وہ ملک کے اکثریت ہیں یا اقلیت ہیں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔